أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس شخص نے ملک پر دن بھر میں 1000 مرتبہ رکوع پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ لے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کا اہتمام کرتے رہے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حضرات بیٹھے ہیں بیٹھے تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے لوگوں کے لیے جگہ جو ہے ویسے وہ گردن قرآن کا آگے آتے ہیں شروع نہیں ہوتی ہے۔ بیٹھے تھوڑا سا آگے ہو جائے سارے حضرات ادھر والے بھی تاکہ شروع جگہ بیٹھے آگے آنے کے ساتھ یہ آپ جو پیچھے بیٹھے یہ پھر آگے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کی پاکیزہ گھر میں ہم اس وقت جمع ہیں اور اس وقت ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہمارے استاد محترم قبلہ ماسٹر محمد اختر صاحب ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ جو کہ اس دنیا سے انتقال فرما گئی تو ان کے ایصال ثواب کی اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ پاک کی دست سوال تراش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 80 اللہ پاک کی قرآن سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی 3 الفاظ جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے صحیح کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے 8 احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں اور وہ احکامات قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے ایک کامیابی کا بہترین اصول جو ہے وہ رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں سے 3 احکام کے بارے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا۔ تو میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں اور اللہ پاک نے پکا عہد لیا۔ کن باتوں کا عہد لیا؟ تو اللہ پاک پہلے نمبر پر ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، بے شک اللہ پاک نے اپنے بندوں سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ تو اللہ پاک کی عبادت اللہ ہی کی ذات عبادت کے مستحق ہے اور وہی ذات صرف عبادت کے لائق ہے۔ تو ایک تو عبادت کا اہتمام کرنا اور عبادت کے اندر سستی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی۔ جو عبادت کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر ہیں ان کا مستقل مزاجی سے اہتمام کرتے رہنا یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ اور اللہ پاک کی عبادت کے اندر سب سے بڑا درجہ مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز کا ہے، پھر رمضان کے روزوں کا ہے، مال کی زکات کی ادائیگی کا ہے اور سب کی استطاعت ہونے کی صورت میں حج بیت اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عبادت کا ایک مقام ہے، تو اس پر مستقل مزاجی اختیار کرنا، کبھی بھی سستی نہ کرنا، یہ مومن کو اس بات کا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 احکام اللہ پاک کے ہم نے اس وقت سنے ہیں۔ تو ان میں پہلا حکم اللہ پاک کی عبادت ہے
دوسرا حکم والدین کے ساتھ، اور تیسرا حکم ذوی القربیٰ۔ ذوی القربیٰ اس سے ذی الرحم بھی کہتے ہیں۔ تو ذوی القربیٰ بھی کون کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے والد صاحب کے بہن بھائی اور اوپر جو ہوتا ہے یہ ذوی القربیٰ ہیں۔ پھر والدہ صاحبہ کے جو بہن بھائی ہیں وہ ذوی القربیٰ ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہستیوں کے جو رشتے دار ہیں یہ ذوی القربیٰ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک تمہیں تمہاری والدہ کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک تمہیں تمہاری والدہ کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک تمہارے والد کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ایک قریبی رشتے داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو ان کے اور اس سے قریبی ہیں، یعنی ان کے بعد جو قریبی ہیں ان کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا جو ان کے قریبی ہیں ان کے رشتے داروں کے بارے میں جو ہے وہ تاکید فرماتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ذوی القربیٰ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا ادب احترام والدین کی وجہ سے ہے، اور والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ احترام رکھ کر جو ہے تو لہٰذا تمام قرابت داریوں میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اور اس کے بعد آگے دیگر رشتے داریوں کا ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر آج جہاں اللہ کے فرائض کے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، وہاں اس معاشرے میں والدین کے حقوق کے بارے میں بھی بڑی ہی کوتاہی ہے۔ جہاں میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، اور اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ والدین کے حقوق جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک زندگی میں حقوق ہیں اور ایک بعد ہر زندگی جو ہے ان کے حقوق ہیں۔ جو زندگی میں والدین کے حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس وقت تو سب کچھ نہیں بیان کر سکتے، صرف میں عرض کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، ترجمہ و تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ والدین رکھتے ہیں زندہ یا جن کے والدین فوت ہو گئے ہوں، اگر وہ قرآن کریم قرآن حبیب 12-15 سورۃ بنی اسرائیل اور تیسرے رکوع کا مطالعہ فرمائیں گے تو ان کو والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر 12-21 سورۃ لقمان اور رکوع نمبر 2 جو ہے یہ پورا رکوع جو ہے یہ والدین کی عصمت کے حوالے سے ہمارے اندر ہمیں بہت بڑی تربیت کا پیغام جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 12 نمبر 26 اور سورۃ الاحقاف اور رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ پاک نے ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں بہت سے احکامات جو ہے وہ سکھائے ہیں۔ تو آج اس معاشرے میں اگر ہمارے یہاں والدین کی عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم قرآن کریم کی روشنی سے محروم ہیں، اور قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کی جو کیفیات ہیں ہم ان سے محروم ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی ہمیں بھلائیاں ملیں تو پھر ہمیں اللہ پاک کے احکامات اور اس کی عبادت کے ساتھ جنہوں نے جس ہستی رب نے اپنے تابع داری اور عبادت کے ساتھ ہی جن ہستیوں کے حسن سلوک کا آرڈر کیا ہے ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں جیتے جاگتے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں صرف ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت کو پیش کرتا ہوں۔ امام ابن ابی دنیا یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگرد رشید ہیں، اور اتنے بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ نے حدیث پاک کی کتابیں کی
اور اسی میں ایک حدیث مبارکہ یہ لکھی بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک کو آپ نے لکھا ہے کیا ہمارے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان، اور آسمانوں سے اوپر عرش اور لوح و قلم، جنت دوزخ اور اللہ پاک کی ذات کا مشاہدہ کیا، تو ان مشاہدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے عرش کے نور کے نیچے ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور کے نیچے نور کے اندر چھپا ہوا ہے، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، اور نور کے جلووں کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہمارا تو کیا یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا نبی کیوں؟ کیا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ پھر پوچھا من ہوا، یہ کون ہے اتنے مرتبے والا کہ جوانی کے عالم میں اللہ کے عرش کے اوپر نور کے اندر چھپا ہوا ہے اور اتنا عزت اور مرتبہ اس کو ملا ہے، اس کا کمال کیا ہے اور یہ کون مرتبے والا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں وہ نوجوان امتی ہے جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گزاری، اور پھر بالخصوص اس کی زندگی کے اندر 3 وصف ایسے تھے جن پر یہ ساری زندگی کاربند رہا، یعنی 3 کام یہ زندگی میں بکثرت کرتا رہا اور بڑے ذوق کے ساتھ کرتا رہا، اور 3 وہ کام ہیں جن کاموں پر یہ مستقل رہا۔ اللہ نے ان کاموں کی برکت سے اہل علاقہ نے تو اس کو زمین کے اندر منو من مٹی کے نیچے دفن کیا تھا، میرے رب کی قدرت، اللہ کی عزت نے، اللہ پاک کی طاقت و قدرت نے اس کو زمینوں کی پستیوں سے نکال کر عرش الہی کی بلندی بھی عطا فرمائی اور عرش کے نور میں جگہ بھی عطا فرمائی۔ تو عاشقان رسول جب یہ ہم سن رہے ہیں تو آج کا نوجوان بھی یہ تجسس دل میں رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمنا رکھتا ہو کہ اتنا بڑا کرم اگر اس کے اوپر ہوا ہے تو اس کرم کا مستحق تو مجھے بھی ہونا چاہیے اور یہ نعمت تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتایا گیا کہ اس شخص کے یہ آپ کی امت میں سے ہے اور یہ 3 کام کرتا تھا، نمبر 1 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو زندگی بھر ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام کرتا تھا، اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام کرتا تھا، وہ اللہ کے ذکر میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا، اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ غفلت نہیں کرتا تھا، اور اللہ پاک کا ذکر جو ہے اس کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ تو اللہ کا ذکر کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو یہ عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک کے ذکر کے اندر بہت سی اقسام ہیں، اللہ پاک کے ذکر کے کئی انداز ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ما شاء اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ پاک کی یاد کے تمام ذرائع ہیں۔ فرمایا کہ اس کی زندگی کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کے ذکر کی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، جب ان کی آخری ملاقات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ سے جدائی پانے والا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی وصیت فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جو وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، یہ میری طرف سے وصیت ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں۔
اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا کہ اللہ کے ذکر کی یہ شان ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں جنت کے اندر جب انسان جائے گا سب سے درجہ بلند کس کو ملے گا اور سب سے فضیلت والا بندہ کون ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مرد اور وہ عورت جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو کثرت سے مشغول ہے۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی کا یہ معمول تھا اور زندگی میں یہ عمل کرتا تھا کہ یہ اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرتا تھا، مسجد سے اس کا پیار رہتا تھا، مسجد سے اس کو لگاؤ تھا، یہ مسجد سے محبت کرتا تھا۔ یہ نماز پڑھ کر دکان پر، کھیتی پر، جہاں بھی جاتا، یہ کام کاج کے اندر بھی ہوتا، اس کا دل مسجد کی طرف متوجہ رہتا۔ یہ ایک نماز پڑھتا اور پڑھ کر واپس جاتا، اگلی نماز کی فکر اس کو ہر وقت لگی رہتی تھی، اور اگلی نماز پڑھ کر پھر اس کو کام کاج کے اندر ہوتا، پھر نماز کی فکر رہتی۔ تو یہ مسجد کا بنانا، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی تعمیر و ترقی، اور مسجد میں سجدے کرنا، اور مسجد میں قرآن پڑھنا، اور مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا، فرمایا اس امتی کا یہ زندگی کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب تم جنت میں جاؤ تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی وما ریاض الجنہ، آقا جنت کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المساجد، یہ جو دنیا میں مسجدیں ہیں، فرمایا یہ جنت ہے، اور جو ان مسجدوں میں آتا ہے، مسجدوں کو بناتا ہے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ سارے ٹکڑے مسجدوں کے جنت میں جائیں گے، اور جو ان کو آباد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے اس بندے کا یہ وصف تھا جو زندگی میں یہ عمل کرتا تھا، فرمایا یہ پوری زندگی میں اپنے والدین کی عزت و احترام کا اہتمام کرتا تھا، اور ساری زندگی اس نے اپنے والدین کو برا کہے جانے کا سبب نہیں بنا۔ تو حضرات محترم، والدین کے برا کہے جانے سے یہ بچا رہا، والدین کی عزت کا باعث بنا، والدین کے ادب کا باعث بنا، والدین کے احترام کا باعث بنا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے علماء، آپ اس حدیث پاک سے آپ یہ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک عام بندہ کہاں فوت ہوا اور میرے رب نے ان کو کتنی بڑی بلندی عطا کی۔ اس کے اوپر میں حدیث پاک کا آپ یہ جملہ پیش کرتا ہوں کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ رضا کی رضا ربی رضا والدین، آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو والدین کے زندگی میں بھی حقوق کے اوپر پاسداری کرو، اور بعد الوصال بھی ان کے حقوق کے اوپر پاسداری کرو۔ اگر تم والدین کے حقوق کو پامال کرو اور اللہ کے حقوق کے اوپر لگے رہو گے تو اللہ کے حقوق اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک انسان اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کی پاسداری نہ کرے۔ اب یہاں پر جو ہے بڑی پیاری بات سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور بڑی شان والے نبی ہیں، آپ کے زمانہ ہے اور آپ کی کتاب ہے تورات شریف، اور ایک آپ کا امتی ہے، بڑی سریلی آواز ہے اور بڑا خاص امتیاز رکھتا ہے کہ جب وہ تورات کی تلاوت کرتا لوگ اپنے گھر سے نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے اور تورات کی تلاوت سنتے، اور اتنا تلاوت کے اندر سرور آتا کہ لوگ کام کاج کھانے چھوڑ کر بھی اس کی تلاوت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب تک وہ تلاوت کرتا رہتا لوگ اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آخر بالآخر وہ کسی بات صحبت کے اندر شامل ہوا، ادھر تلاوت بھی کرتا اور